ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العلي العظيم۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار ہیں۔ یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، آقا تیری یاد کام آئی۔ یہ اداس راہ منزل یہ میری شکستہ پائی، میں تو تھک کے بیٹھ جاتا، آقا تیری یاد کام آئی۔ اور میں تو صرف ایک مسافر، تو چراغ راہ منزل، میرا کام بھول جانا، تیرا کام رہنمائی۔ اور جو خلاف ہے زمانہ، میرا کیا بگاڑ لے گا، میرے ساتھ ہے محمد، میرے ساتھ ہے خدائی۔ اور وہ خدائے بندہ پرور میرے جرم بخش دے گا، سر حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دہائی۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ یاد رکھیے آج کے اس منفتن دور میں جہاں بدعقیدوں نے سر اٹھایا ہے، وہیں ایک خرافات اہل سنت الجماعت میں شیعت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ کل تک جو اپنی جگہ ان روایتوں کو شیعوں کی مانتے تھے، آج ہمارے اسٹیجوں سے بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے اس بیماری کا بھی سجباب کیا جائے، اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اتنا صاف ستھرا ہے کہ ہم در والوں کے بھی غلام ہیں اور گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ اہل بیت گھر والے ہیں، صحابہ اکرام در والے ہیں۔ ایک ہاتھ میں اگر ہمارے ہاتھ دامن صحابہ ہے، دوسرے میں اہل بیت کا دامن، اور اسی کے لیے سچ کہا ہے، سنی عقیدہ ظاہر کیا ہے۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ یاد رکھیے ایک اولاد رسول کی اگر توہین کفر ہے
تو ایک عالم بھی وارث نبی ہے، اس عالم کی توہین بھی کفر ہے۔ آج ہم نے عالم کے مقام کو سمجھا نہیں، تو ایمان تازہ کیجئے کہ قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، اور یا رسول اللہ تیری وجہ سے ماننا تیرے صحابیوں کو، یا رسول اللہ تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، اور طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور مولا علی کے صدقے یاد رکھیے، یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لو، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بہت عرف و اعلیٰ ہے، لیکن ساری خوبیاں سننے کے بعد ذہن میں اتنا اور بٹھا لینا، جب نماز کا وقت آتا ہے تو امام سیدنا ابو بکر صدیق، امام سیدنا فاروق اعظم ہے، امام سیدنا عثمان غنی ہے۔ جب مقتدی کی عظمت کا عالم یہ ہے، پھر اماموں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ترتیب بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ مولا علی کے صدقے صدیق پہ میں قربان، ایک لاڈلا ہے تیرا، ایک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارے حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ یا رسول اللہ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے جوزہ۔ آج وہ کمینے بھی ہیں جو سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت کا تو گن گاتے ہیں، لیکن امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کے لیے ضروری ہے چاہتا یا رسول اللہ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے جوزہ، ایک تیرے تر کا ٹکڑا ایک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ اور کوئی چار کا ہے منکر، کوئی پنج کا ہے دشمن، کوئی چار کا ہے منکر، کوئی پنج کا ہے دشمن، سب کا ادب کرے سو مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ ایک بار اور تشریف پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی کو طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا، تو پتہ چلا ہر آدمی پاور میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ تو اب یہ ہم سوچیں بچائیں کیسے؟ پہلے معلوم تو کریں کہ راستہ جنت کا کون سا ہے، جہنم کا کون سا ہے، تو جو جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں انہیں بچایا جائے۔ تو ان میں یاد رکھیے سب سے پہلے علم ضروری ہے، اور یہ سب سے بڑا احسان کہ آج اس زمین پر گلشن طیبہ جس نے گلی گلی علاقے علاقے میں علماء کرام کا جال آپ کے پاس پہنچا دیا۔ تو علم ضروری ہے، اور علم جب ہوگا تو تبھی آپ بچا سکتے ہیں۔ تو اب جو چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں ان سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی۔ ان میں سب سے خطرناک چیز آج کے دور میں ہے، قرآن پاک میں اس کی نشاندہی کی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ زیادہ گمان کرنے سے بچو، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آج علماء لوگ، عوام لوگ، لیڈر لوگ، یہ اتنا برا حال ہو رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کرنا۔ تو یاد رکھیے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ساری بیماریوں کی جڑ آج کے دور میں بدگمانی۔
शैतान कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता। उसने एक बुजुर्ग से कहा कि लोग मुझे बदनाम करते हैं, मैं तो सिर्फ टिपका लगाता, मैंने कभी हथियार नहीं चलाए। न शैतान के पास तुम देखोगे कि तोप तलवार है। उसने एक हलवाई के पास से चाशनी में से लेकर टिपका लगा दिया, वहां मक्खी आई, उस पर मक्खी, जब मक्खी मच्छर आए तो छिपकली आई, उधर चूया भी आई, इधर एक बिल्ली आती है चूया की तरफ, वो कुत्ता आ रहा देहाती के साथ, वो बिल्ली की तरफ भागा, बिल्ली उसकी कढ़ाई में गिर गई। हलवाई को गुस्सा आया, लाठी मारी, कुत्ता जो है, और जैसे कुत्ते को लाठी मारी देहाती ने एक लाठी मारी, बढ़िया का इंतकाल हो गया। अब बढ़ियाओं ने उस देहाती को मार दिया, देहाती चढ़े शहर पे जो है हंगामा खोल दिया। वो बाहर कह रहा है बाबा बता मेरा क्या कसूर है, मैं तो टिपका लगाता। तो आज सबसे बड़े खतरनाक बस्ती के वो लोग हैं जो उलमा हो या मदरसे हो, उनके खिलाफ जो शोषा छोड़ रहे हैं, वो टिपका लगाने वाला सबसे खतरनाक। और ये भी आप ध्यान में रखिए, मेरे और आप सबके आका सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दो जमातें सुधर जाएं तो पूरी उम्मत सुधर जाए, और ये बिगड़ गए तो पूरी उम्मत बिगड़ गई। और वो दो जमातें कौन है? उलमा और लीडर। और ज्यादातर आज यही बिगड़े हुए। उलमा के बस की बात सिर्फ बताना है, अमल करवाना ये कौम के लीडरों की जिम्मेदारी है। आज चाहे वो कब्रिस्तान का मामला हो, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे मसाजिद का मामला हो, चाहे वो बिरादरी के किसी भी चीज का मामला हो, जहां पर अगर हम अपनी ताकत सही इस्तेमाल किए होते तो आज ये नौबत। ये मत समझो कि आज छोटी गलतियां हैं, घर की फूट जगत की लूट। तो सबसे पहले हमें जरूरी है मुत्तहिद होकर अपने कामों के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए कि आज अगर हम न बचा पाए तो कल हमारी औलाद किसी हालत में न बचा पाए। तो अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से, उनमें दोनों की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर जो आज का सबसे बड़ा गुनाह वो है फैशन। आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने, यहूदियों ने इस्लाम को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। जब उनसे पूछा कि कितने तुमने जो है इस्लाम से बरगश्ता किए, यहूदी ईसाई बनाए, का एक भी नहीं। काफिर करोड़ों रुपए तुमने खर्च किए, उनका क्या हुआ कि हमने मुसलमान भी नहीं छोड़ा। अगरचे यहूदी नहीं बनाया है, हमने किसी को मुसलमान भी नहीं छोड़ा। हाल क्या है, घर में देखो मुसलमान नजर नहीं आएंगे, यहूदी अंग्रेज ही नजर आएंगे। बोली देखो वही अंदाज, लिबास देखो वही हालात, किरदार देखो वही। अब बताओ जो कौम गैरों की नकल करे, तो मेरे आप सबके आका ने 14 साल पहले फरमा दिया, जो किसी की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उन्हीं में से हो। बज़ाहिर हम इसको हल्का समझ रहे हैं, लेकिन कसम खुदाए वहदहु ला शरीक की, अगर इस हदीस पर अमल हो जाए, आज गौर कर ले कि हम कहते हैं हम 64 करोड़ है, 32 करोड़ है, और दूसरे कह रहे हैं 18 करोड़ है। खुदा के बंदो कुछ ना करो, सिर्फ अपने लिबास में आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती साहब किबला, दारुल गुलशन तैयबा। देखिए 1 किलो पानी है, उसमें 1 किलो पानी मिला दो, 2 किलो हो जाएगा। लेकिन 1 किलो पानी है, उसमें 1 किलो मिट्टी डाल दो, पानी का वजूद खत्म हो जाएगा। आज हमारी तादाद क्या है? ऐसा मंजर कब नजर आता है? एक बस में सफर कर रहे हैं, मैं खुद महसूस कर रहा हूं अकेला आदमी से, और जब उतरे तो कोई कह रहा शाकिरा नहीं, मैंने कहा ये 15-16 आदमी
ये उतरे हैं पर जगह है। तो ये सब मुसलमान, लेकिन जिनकी जवान लड़कियों की भी जाने नजर आए, पूरे अंग्रेज, तो ऐसी हालत में वो इस्लाम तो नजर नहीं आ रहे, सब गैर नजर आ रहे, तो तादाद किसकी बढ़ाई आपने? अगर सबके सब गुलामे मुस्तफा बन जाए और सही मानों में आका का लिबास और आका की सुन्नत को अपना ले, तो कसम खुदा की दुनिया कहेगी 32 करोड़ नहीं, ये तो 64 करोड़। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? कि हमने आका की सुन्नत को छोड़कर ये बार हुए हैं, वरना कौन नहीं जानता, एक कौम है 13.5 करोड़, 3.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां देखो कोई वो नजर आते, तो उन्होंने अपने गुरु का न साफा छोड़ा न दाढ़ी, वो अपने गुरु की बात को माने, तो पुलिस में वही नजर आए, फौज में वही नजर आए, बस में वही नजर आए, और हमारे 50 आदमी बैठे तो कोई नजर नहीं आता, इसलिए कि कोई मौलवी होगा तो पता चलेगा मुसलमान है, बारे सब ये। जब तो कहा है कि आज जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ सुन्नत मुस्तफा को छोड़ने को, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी, और हमें करनी है शहंशाह है बतहा की रिजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, कसम खुदा है वहदहुल्ला शरीक की, अगर अपने पिछली हालत देखो तो बहुत एक कौम के अंदर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, वहां सहाबाए किराम खाना खा रहे हैं और एक सहाबी रसूल, उनके हाथ से लुकमा गिर गया, बैठ वो उठा के खाने लगे। लोगों ने कहा कि ये क्या कहेंगे, तो जवाब एक ही था, क्या इन बेवकूफों की बिना पर मैं अपने आका की सुन्नत को छोड़ दूं? क्या कहेंगे? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैतुल मुक़द्दस को फतह करने जाते हैं, लोग लेके आते हैं, हुजूर ये लिबास पहन ले, घोड़े पे सवार हो जाए, ये थोड़े से ऐसी कौम है अच्छा लिबास है। तो आपने एक बात समझी, क्या समझ रहे हो? क्या लिबास की बिना पर इज्जत मिलती है? क्या घोड़े सवारी की बिना पर इज्जत जब भी मिली है नबी की सुन्नत का सबब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद रखिए सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त फाते बैतुल मुक़द्दस बनकर वह तशरीफ ले गए, आपके कुर्ते में कई पेवंद लगे, और हाल ये हुआ कि देखते ही वो सिर्फ ये नहीं बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा हो गया, बल्कि वहां के कितने पादरी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो मेरे भाई, असल में हमें सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो ये है कि आका के किरदार को हमें अपनाना है। अगर हम सही मानों में इस्लाम की तरक्की चाहते हैं तो एक ही चीज है, नबी की सीरत को अपना ले, कामयाब हो जाए। और आज हमारे अंदर नमाज है, रोजे हैं, लेकिन सही मानों में जो चीज है वो हमारे अंदर, क्या आपको ये नहीं मालूम है? आज हम नखरे, हम फख्र करते हैं खानदानों पर, फख्र करते हैं कौमों पर, फख्र करते हैं जातों पर, जबकि सबसे पहले यही बीमारी खत्म की थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा रहा, सबके सब एक सफ में खड़े हैं। ऊंच नीच का खात्मा हो गया, भेदभाव खत्म हो गए, जात पात खत्म हो गई। आज वही जाते हमारे अंदर, जबकि कुरान पाक ने साफ फरमाया वसम्माकुम मुस्लिमीन, अल्लाह ने तो तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। फिर आज जिससे पूछो कौन, मैं शेख हूं, मैं मुगल हूं, मैं पठान हूं, मैं मेव हूं, मैं तेली हूं, कोई भी नहीं कहता मैं मुसलमान हूं। अरे जिस चीज के लिए हम मुत्तहीद हुए, जिस चीज की बिना पर हमारी पहचान हुई, रब ने जो हमारा नाम रखा, हमें तो फख्र अपने इस्लाम पर करना चाहिए। और जिस दिन ये चीज हमारे अंदर पैदा हो गई, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चुमेगी। इत्तिहाद के लिए इस्लाम, आका की जात, आका की सीरत। एक आखिरी बात और आप जहन में रख लें, एक गुनाह 10 मिनट का होता है, एक 25 मिनट का होता है, आधे घंटे का होता है। सबसे बड़ा पाप आज हमारे घरों में वो है लिबास, बेशर्मी,
بے حیائی، بے غیرتی. ارے کوئی چوری کرتا ہے ایک آدمی گنہگار ہوتا ہے، لیکن فیشن کے اندر جب ہماری بہن بیٹیاں لباس غلط پہنتی ہیں تو وہ دیکھنے والا بھی گنہگار ہے اور پہننے والے بھی. نماز پہلے نہیں ہے، نماز سے پہلے ستر عورت. اور یہ ہماری قوم کے اندر اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک باپ کے سامنے چست لباس پہن کر نہیں. شاید اگر 90% ہو تو بیزار نہ ہوگا کہ 90% ہماری جوان لڑکیاں چست لباس پہن کے گھوم رہی ہیں. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام. عورتوں کے لیے ہتھیلی، قدم اور چہرہ، اس کے سوا پورا شریر چھپانا فرض ہے، دکھانا حرام ہے. ذرا کوئی تو آدمی ایسا بتا دو جو یہ کہہ دے میرے گھر میں یہ حرام نہیں ہے. 24 گھنٹے کا حرام. اور اس حال میں اگر نماز پڑھے نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز بعد میں ہے، شرمگاہ کو چھپانا پہلے ضروری ہے. اب بتاؤ جب ہمارے اندر 24 گھنٹہ حرام ہو رہا ہے پھر ترقی کی راہ کیسے کھلے گی؟ آج کہتے ہیں اولاد نکمی ہو گئی. میں کہتا ہوں قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، اولاد نہیں ماں باپ نکمے ہو گئے. نافرمان ماں باپ ہے. اگر ماں باپ نے نبی کے فرمان کو مانا ہوتا، 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے مار مار کے پڑھاؤ تو پہلے سدھرا ہوگا، بگڑتا نہیں. ایک آدمی تو بتا دو جس نے 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کے لیے کہا ہو. سکھائے نہیں تو کہاں گے؟ مارنا تو بڑی بات. ارے 10 سال کے بچے میں نماز فرض نہیں ہے، مارنے کا حکم کیوں ہے؟ عادت پڑ جائے تو جو 10 سال کی عمر سے مسجد میں جانے لگے گا وہ جواری نہیں بنے گا، وہ سٹوریا نہیں بنے گا، وہ چغل خور نہیں بنے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ساری چیزیں اصل صحبت ہی ہے، ماحول ہے، تربیت. اور یہ تربیت ہمارے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے. آج کون نہیں جانتا کہ یہ بہانے بازی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہ منظر بھی دکھایا، حکم دیا کہ حضرت حاجرہ کو بیابان اجاڑ میں چھوڑ دیا جائے، ساتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے. اب ذرا غور کرو، جو یہ کہے ماحول نہیں ہے، تربیت کے لیے علماء نہیں ہے، کتاب نہیں ہے. مکے کی زمین پر نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مکتب تھا، نہ ماحول تھا. کون تھا سمجھانے والا؟ اور امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب حکم دیا، حکم دیتے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ذبح کر دو، پکڑ کے ذبح کر دیتے. فرمایا مشورہ لینا پڑے تاکہ پتہ چلے ابراہیم علیہ السلام خود جہاں وفادار ہے وہ بیٹا بھی وفادار ہے. اور جب پوچھا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، مرضی کیا ہے؟ کتنا پیارا جواب دیا، یا اے ابا جان آپ تو کر گزرو جو اللہ کا حکم ہے، انشاءاللہ مجھے بھی صابروں میں سے پاؤ. تو بتاؤ یہ مسئلہ سکھایا کس نے؟ یہ ادب بتایا کس نے؟ یہ ماحول بنایا کس نے؟ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اگر ماں صحیح ہو تو اولاد اپنے آپ صحیح ہو جائے. اس لیے کہ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. اور آج کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے بھائی سچی بات کہیں تو بہت برا لگتا ہے. جتنے بڑے لوگ ہیں، جتنے امیر لوگ ہیں، جتنے اونچے پڑھے لوگ ہیں، ان کی 90 نہیں 100% لڑکیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں. میں مخالف نہیں ہوں کالج میں پڑھانے کا، لیکن جس طرح یو پی میں خود اپنے لڑکے، اپنی لڑکیاں اور لڑکیاں ہی پڑھا رہی ہیں، غیر مردوں کے ساتھ اختلاط حرام ہے، وہ حرام ہی ہے. آج کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہمارے بچے تو تیرے بچے کتنے نیک ہوں گے. سن لے، یہ آقا کی بارگاہ میں جب آیا تو فرمایا اگر مرد حضرت یحییٰ کے روپ میں ہو اور بیٹی مریم کے روپ میں ہو تب بھی محفوظ نہیں ہے. کیا کہنے ہیں، بے شک.
اب ذرا غور کرو، کالجوں میں ہماری بچیاں جوان ہو کر غیر مردوں کے ساتھ پڑھیں، پھر گل کیا کھلے گا؟ حالات پھر کہتے ہیں رونا رو رہے ہیں کہ لڑکیاں بھاگ گئی، وجہ کیا ہے؟ ارے جس لڑکی کا خرچہ اسلام نے مرد پر رکھا ہے، عورت کا خود خرچہ بھی عورت پہ نہیں ہے، اس کے بچوں کا خرچہ بھی عورت پہ نہیں ہے، بلکہ نکاح کے وقت عورت اور اس کے سارا خرچہ نان و نفقہ مرد کے ذمہ ہے، پھر عورت کو کمانے کی ضرورت کہاں سے؟ کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی اسحاق صاحب قبلہ۔ آپ جو ہے کسی کمپیوٹر ہے، باپ کہیں ہے کہ بہو کہیں ہے، اب بتا عورت دوسروں کے ساتھ، یہ مرد دوسروں کے ساتھ، اب بچے جو ہے ہوسٹلوں میں، پھر کہتے ہیں کہ محبت نہ رہی، قدر نہ رہی۔ ارے بھائی محبت تو پہلے سماج ایک ساتھ ہوتا، اتحاد ہوتا، ساتھ میں مل کے جوائنٹ فیملی ہوتی، تب ہوتا۔ یہاں تو مشین بن گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اولادوں کو مشین نہ بناؤ، انسان بناؤ، اور تعلیم وہ ہو جو بڑوں کو ادب سکھایا جائے، چھوٹوں کو پیار ہو۔ پھر آخری بات ایمان کے ساتھ تازہ رکھ لو کہ جنازہ، آپ نے سوچا کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں اور عورت کے 5 کپڑے ہیں، حالانکہ 3 کپڑوں میں سب چیز چھپ گئی، 5 کپڑے، چادر اور سینہ بند۔ تو سینہ تو کرتے میں بھی چھپ گیا، تہمد میں بھی چھپ گیا، چادر میں بھی چھپ گیا، پھر الگ سے کیا ضرورت ہے؟ اور دوپٹہ دنیا کی طرح نہیں، آدھی کمر سے آدھے پیٹ تک۔ کبھی سوچا کیا وجہ ہے؟ اچھا یہ سینہ بند باندھ دیا گیا، ابھار نہ رہے، کہاں جا رہی ہے؟ قبرستان میں، پارک میں نہیں جا رہی، کسی بازار میں نہیں جا رہی، یہ قبرستان میں جا رہی ہے۔ وہاں فرشتے ہیں، انسان نہیں ہے جو معصوم ہے، لیکن اسلام وہاں بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ سینے کے، عورت کے سینے کا ابھار ظاہر ہو۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ۔ اور جہاں ہم جیسے بھیڑیے موجود ہو، وہ بازار میں چست لباس پہن کر اور گریا لباس پہن کر اور سینہ دکھا کر اور گھومے، پھر کہتے ہیں ریپ ہو گیا۔ کیا بات ہے، بہت واہ۔ دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ۔ نماز بہت بعد میں ہے، پہلے ستر عورت ہے۔ نماز بعد میں ہے، پاکی پہلے ہے۔ تو چاہے ہم سب اپنے پاکی پیدا کریں تب ہم بچیں گے۔ اور پاکی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ صرف ہاتھ دھولیں، آنکھیں غلط دیکھنے سے پاک ہوں، زبان غلط بولنے سے پاک ہو، ہاتھ ظلم سے پاک ہو، پیر گندی جگہ جانے سے پاک ہو، اور ہمارا پیٹ حرام روزی سے پاک ہو۔ جو ساری بیماری کی جڑ ہے، ایک حرام لقمہ 40 دن کی عبادت کو ختم کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ ارے کمانا کمال نہیں ہے، بچانا کمال ہے۔ جب ایک حرام لقمہ تم نے کھایا اور 40 دن کی عبادت برباد ہو گئی، جو روزانہ حرام کھائیں اور پھر نماز پڑھیں، نماز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ایک بنائے، نیک بنائے، اور آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی رب کریم معاف فرمائے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔